ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہہ تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَلُّوا، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں، اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں، اور ٹوٹی دیواریں ہیں، اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں، اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ ناران کاغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اور شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے، تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی، اور پتھروں کو بھی غیرت آئی، اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ وہ تو رونا ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا اس ملک کو، جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے۔ میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا، تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے۔ کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو۔ لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھل۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ عزیزو، اکثر جوان ہو نظر آ رہے، بھائیو، بزرگو، دنیا میں دو اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔
یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے جو دل پہ چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ اگر رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے گا؟ پھر اس کا عکس بتایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ گی۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے، افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ یہ دل لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام، جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان ناآشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔
قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جانا؟ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت و الیہ النشور، یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی، یہ بھی بت ہیں، یہ ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ بہت گھاٹے میں جا رہے ہیں، توبہ کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے ہیں، جھوٹ سے بچو، سود سے بچو، ظلم سے بچو، زنا سے بچو، بددیانتی سے بچو، دھوکے سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو، ملاوٹ سے بچو، اسی پر قومیں برباد ہو گئیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی زندگی کو اس کی نبی کے اطاعت میں گزارو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، صرف 3 دن لگا لیا کرو ہر مہینے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سارے بھائی ارادے کرتے ہو اس، آج نیت کرو میرے ساتھ کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، کہو میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم۔